تاریخ دوہرا رہی ہے؟ کیا پھر کسی ڈیل کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے 2 ماہ سے نواز شریف سے خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم شخصیت سے لندن میں نواز شریف سے 5 ملاقاتیں ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے نعیم اشرف بٹ نے ہی یہ خبر دی تھی کہ شہباز شریف کی زیر قیادت اجلاس ہوا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے رائے لی گئی ہے۔ اب اس پر بات کرنے کے لیے مزید خبر کے لیے نعیم اشرف بٹ ہی مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں۔ خوش آمدید کہوں گی آپ کو نعیم۔ اب کیا ہو رہا ہے لندن میں؟ پھر سے کسی ڈیل ویل کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ بالکل کرن، پہلے بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ لندن میں پہلے بھی کچھ ڈیلز وہاں ہوئی تھی ماضی میں، اور اب پھر کیونکہ میاں صاحب لندن میں ہیں، ویسے میاں صاحب جیل میں ہوں یہاں پر، تو جیل میں بھی ڈیل کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ وہ لندن میں ہیں تو لندن میں اہم شخصیت جو ہے وہ 5 ملاقاتیں پچھلے 2 ماہ میں میاں صاحب سے کر چکی ہے، اور اس سے پہلے یہ 2 ماہ نہیں بلکہ ہم کہیں گے 4-5 ماہ لگے ان ملاقاتوں کو، کیونکہ میاں صاحب سے پہلے جو ان کے قریبی ہیں جیسے وہاں پر اسحاق ڈار ہیں، سلیمان شہباز، اس طرح کے لوگ جو ہیں کچھ خاندان کے، ان سے پہلے ملاقاتیں 2 ماہ سے پہلے ہوتی رہی ہیں، کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اعتماد نہیں تھا ایک دوسرے پر، تو وہ پہلے اعتماد کی فضا بنی اور پھر میاں صاحب سے ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ ملاقاتوں کا مقصد تو ظاہر ہے جو اس وقت سیاسی حالات ہیں وہ ہیں، اور جس پر مختلف آپشنز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور میاں صاحب کے نزدیک ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے کہ وہ جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں، اور مارچ کا اگلے سال مارچ کا مہینہ بھی وہ دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی بریک تھرو نہیں ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لین دین کی اور اس باتیں ملاقاتوں ابھی طے کا ہو رہی ہیں۔ مومنٹم جو بنا ہے وہ شہباز نے اس کا مومنٹم بنایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ نعیم، یہ جہانگیر ترین صاحب کیونکہ وہ بھی لندن میں ہیں اور ان کے حوالے سے مختلف لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف سے ملاقات کریں گے یا کر لی ہے، یہ ملاقات بھی انہی معاملات کا حصہ ہو سکتی ہے ویسے؟ جی، جہانگیر ترین کا بالکل وہ کسی حد تک وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو کسی اس میں سمجھ لیں کہ جہانگیر ترین یا کوئی اور ایسی شخصیت بالکل نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ رابطے ہو رہے ہیں۔ ایک شخصیت تھیں شہباز شریف جو کہ یہ جانا چاہتے تھے، اور اسی لیے میاں صاحب کے وہ کہہ رہے تھے میں پاؤں پکڑ لوں گا، انہیں جانے نہیں دیا گیا، تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پھر ڈائریکٹ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو نعیم گیا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے یہ 5 جی یہ آپ کمپلیٹ کر لیں۔ جہانگیر ترین کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسری سائٹ سے وہ نچلے لیول پہ یا کسی اور سے وہ جیسے ڈار صاحب ہیں یا کوئی اور ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا فی الحال اس طرح ابھی طے نہیں ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جہانگیر ترین بھی کسی کی مانتے ہیں، مرضی پہ چل جاتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے انہیں بھی ہو جائے کہ آپ بھی مل لیں، لیکن ابھی تک انہیں کوئی ایسا اشارہ ہوا نہیں۔ علی محمد سینئر رہنما ہے، مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں، پاکستان تحریک انصاف سے بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، 4-5 مہینے سے ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو چکی ہیں سر نواز شریف صاحب سے۔ سر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے علم میں ہے کچھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ بہت شکریہ جی، سب سے پہلے تو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سیاست میں ملاقات ہوتی ہے اور مخالف رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنے جو ہے وہ موو کرتا ہے، تو ملاقات ہونا کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ باقی ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو بتا دیجیے۔ علی صاحب آپ کنفرمیشن کر رہے ہیں سر ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑوں کی آپس میں نواز شریف صاحب سے؟ میاں صاحب سے ملاقات کس کی ہو رہی ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، وہ تو آپ کو پوچھنا پڑے گا مسلم لیگ نون سے۔ خان صاحب کا میں بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے وہ ملاقاتیں تقریباً سب سے ہی کرتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے وہ ان کے پاس انتظامی عہدے ہوں سیاسی یا اور اداروں کے مین جو لوگ ہیں ان سے بات کرنی ہو۔ لیکن جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ کس کی کوئی خفیہ ملاقات ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، یہ چہم گوئیاں چلتی رہتی ہیں، سیاست کا حصہ ہے۔ اگر چہم گوئیوں پہ ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے تو پھر تو شاید کل کی کا سورج ہی کسی کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔
اچھا علی صاحب، نعیم جیسے بتا رہے تھے کہ ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہے، لیکن اگر سر کوئی بڑا بریک تھرو اگر ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ حکومت کے اپنے ایوانوں میں آپ لوگوں میں کوئی سر ہلچل ہے اس حوالے سے، یا ریلیکس ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، اصل میں میڈیا کو چاہیے چٹخارے دار خبر، اور چٹخارے دار خبر جو ہے میرے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو آپ بات کریں نا بریک تھرو اور اس طرح بریکنگ نیوز، یہ چیزیں ٹھیک ہے ایک پروگرام کو گرمانے کے لیے یا لوگوں کی اٹینشن آ جاتی ہے کوئی، دیکھیں آپ جس طرح نیوز کے دوران آج کل وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے، سیاست جو ہے وہ اچھا سر، بریکنگ اس کو نیوز کا نام تھوڑا نہیں ہے، زیادہ سادہ اور آسان کر لیتے ہیں۔ میاں صاحب سر مارچ میں انتخابات جا رہے ہیں، احتیاط سے آگے جانے کا نام ہے۔ علی محمد خان صاحب اس پہ رسپونڈ کیجئے سر، مارچ میں انتخابات جا رہے ہیں میاں صاحب؟ مجھے اس پہ کوئی علم نہیں ہے، میاں صاحب کو پہلے عدالت میں آ کے اپنی پیشی جو ہے وہ کرنی چاہیے، عدالت ان کو بلا رہی۔ شاید نعیم آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی خان صاحب، اسی طرح ہم نے دیکھا آپ نے بھی کہ میاں صاحب جب جہاں جیل میں تھے تو جیل میں خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں، وہ رپورٹ بھی ہم کرتے رہے، اور پھر بالآخر میاں صاحب جو ہیں وہ باہر چلے گئے، اور بعد میں آپ کے حکومت، آپ کے وزراء، ایون وزیر اعظم کہتے رہے کہ وہ دھوکہ دے کے چلے گئے ہیں، وہ بیمار نہیں تھے، یعنی کوئی کسی سے ڈیل کر کے۔ تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اب دوبارہ وہی معاملات ہیں اسی طرح کے، اس وقت بھی کوئی وجوہات تھیں اور اب بھی ایسی وجوہات پیدا ہو گئی ہیں کہ اب لندن میں وہی اسی طرح کی سیکرٹ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر اب وہ خفیہ کی ملاقات کوئی کر رہا ہے، کوئی کسی سے کر رہا ہے، وہ تو آپ کو مجھے بتا کے تھوڑی کرنا ہے، پھر خفیہ کاہے کی ہوئی؟ تو خفیہ تو تبھی رہے گی جب وہ خفیہ ہو، لیکن وہ خفیہ ملاقات ہی کیا جس کی خبریں باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے نا جی۔